اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے فوائد کیا ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا نامہ فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام فقد برئ من الکبر۔ وہ شخص جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے، رب کریم اس کے دل کو کبر سے، غرور اور تکبر سے اللہ اس شخص کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غرور اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا کینسر ہے کہ جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من الکبر۔ جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ دل اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، دوستوں کو، ساتھیوں کو رستے میں آتے جاتے ملتے کہنا، اس کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کے دل سے تکبر کی بیماری ختم فرما دیتے ہیں۔ جب تکبر ختم ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری، للہیت، اور پھر ایک دوسرے کے لیے جذبہ اظہار اور قربانی پیدا ہوتا ہے۔ پھر انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تکبر اور غرور انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کوئی چیز بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو فوائد بیان فرمائے ہیں، جو حدیث کی روشنی میں جو فائدے سمجھ آ رہے ہیں، وہ ان میں سے نامہ فائدہ یہ ہے کہ البادئ بالسلام فقد برئ من الکبر۔ جو سلام کرنے میں ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے تکبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔